بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے اور جو ہر کام کن فیکون سے کرتا ہے، جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ کروڑہ کروڑ درود پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے آنے سے اللہ رب العزت نے آسمانوں و زمینوں کو روشن فرمایا۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ساتھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم جادو کا علاج تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جادوگر دوبارہ وار کر دیتا ہے یا بندش لگا دیتا ہے، یا پھر ہم جنات کا علاج تو کر لیتے ہیں لیکن جنات پھر اٹیک کر لیتے ہیں۔ تو آج ایک خصوصی عمل، ایک خصوصی حصار، ایک خصوصی علاج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر اس عمل سے آپ نے فائدہ لینا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں، اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں اور آپ کو فائدہ یقینی ہو۔ معزز سامعین، تقریباً آج کل 98% گھرانے جادو کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر گلی محلے میں ایک گندا عامل بیٹھا ہے۔ ہم جب نورانی عملیات کرتے ہیں تو ہم ایک عامل تقریباً 20 سال میں تیار کرتے ہیں، لیکن سفلی عامل 1 مہینے زنا کر کے، گندگی میں رہ کے اور گندگی بک کے 1 مہینے میں کمپلیٹ عامل بن جاتا ہے۔ اب وہ عامل کچھ بھی کرتا ہے تو سفلیات کے زور پہ، شیاطین کے زور پہ، شیاطین اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے زور پہ وہ کچھ بھی کرتا ہے اور پل بھر میں کر لیتا ہے۔ وہ کسی پہ جادو کرتے ہیں تاکہ وہ بیمار ہو جائے، اس کا علاج ہم جب کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے ہوتی ہے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 1 سال۔ اس کے بعد اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی اس نے علاج کر دیا، اول تو وہ علاج کے درمیان اس علاج کی کاٹ کر دیتا ہے، یا پھر علاج ہونے کے بعد وہ پھر سفلی طاقتوں کے ساتھ آپ کو اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے۔ اب زیادہ تر جادو جنات کے مریض اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو، آپ کو عاملین کے پاس جانا نہ پڑے، آپ اپنا علاج خود کر سکیں۔ اسی طرح جب ہم جادو جنات کی شکنجے میں آ جاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے ہم پر یہ جادو کس نے کیا، جنات کس نے بھیجے؟ اب آج ہمارا ایک دشمن ہے، کل ہمارے 100 دشمن اور بھی بن سکتے ہیں۔ ایک جادو کرنے والے کے نام کا اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ کون سا آپ کو جادو کھلاتا ہے؟ وہ تو جا کے کبھی قبرستان میں دفن کرتا ہے، کبھی گندگی کے ڈیر میں بند کرتا ہے، کبھی منتر تنتر پڑھ کر آپ پر جادو مسلط کرتا ہے۔ اب آپ ان سے کیسے محفوظ رہ سکیں گے؟ آپ کیسے محفوظ رہ سکیں گے؟ ہم قرآن سے پوچھیں گے، قرآن ہمیں بتائے گا کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ ٹھیک ہے، آپ نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو معیشت یعنی مطلب دنیا کی زندگی آپ پہ تنگ ہو جائے گی، آپ پہ تنگ کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، پھر کوئی بھی جن جادو جنات ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے جب ہم جنات یا جادو کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ عادتیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کچھ ہم نے اپنے اندر چینج لانی ہے۔
پھر ہم لوگوں کو میسج کر کر کے نہیں روئیں گے کہ مجھ پہ پھر جادو ہوا، مجھ پہ پھر ایسا ہوا، مجھ پہ پھر اٹیک ہوا، یہ کیسا علاج ہے. ہم یہ گلہ شکوہ چھوڑ دیں گے. ہمیں پتہ ہوگا کہ بھائی ہم نے کس طرح ایک جادوگر کو شکست دینی ہے، ہم نے کس طرح ایک جنات کی گروہ در گروہ کو شکست دینی ہے. ہمیں پتہ لگ جائے گا، پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ان اعمال کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا. اس لیے تو آپ ہزاروں عاملین کی چکر کاٹ کاٹ کے تک جاتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی. معزز سامعین، جو عمل آج میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس پر اگر آپ نے عمل کیا اور یہ تلوار آپ نے تیار کی تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی جادوگر جن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. آپ کی فیملی کو کچھ نہیں کہہ سکے گا، آپ کے گھر میں وہ ٹک نہیں سکے گا. عمل کیا ہے، کس طرح آپ نے کرنا ہے. اب وہ کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی اتنے لمبے وظائف، توبہ توبہ، اتنے لمبے وظائف، توبہ توبہ. کیا ایسا آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ کہ رات کو میں نے یہ چند الفاظ چند بار پڑھے، صبح کو اٹھا تو کسی نے 5 کروڑ روپے مجھے دے دیے. یہ سچ ہوتا ہے؟ آپ جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں، آپ محنت سے کتراتے ہیں، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے. اس لیے ایسے شوق اور چنچل سے آپ تملیل پڑھ کے کہ بھائی رات کو پڑھا میں نے، صبح کسی نے 5 کروڑ روپے مجھے دے دیے. بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ سارے یہ خود کیوں نہیں پڑھتا جس نے یوٹیوب چینل بنایا ہے؟ یہ خود کیوں نہیں پڑھتا؟ صرف اپنی انکم بڑھانے کے لیے وہ آپ کو بے وقوف بناتا ہے اور آپ اچھے خاصے بے وقوف بن جاتے ہیں. معزز سامعین، جب آپ جادو جنات کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. بلا محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. صرف شوخیاں ہیں، صرف باتیں ہیں، صرف باتیں ہیں. آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے ان چینلز کو پروموٹ کریں جن چینل سے آپ کو فائدہ ہو. ان ویڈیوز کو شیئر کریں جن سے آپ کو مخلوق کو فائدہ ہو. کسی کا بھلا سوچیں، اپنا نہیں، کسی کا بھلا سوچیں. جب آپ کا بھلا ہو اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچ سکے، زیادہ سے زیادہ لوگ راہ راست پہ آ سکیں. معزز سامعین، اس عمل کے لیے آپ کو 7 دن محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ محنت کر سکتے ہیں اس عمل کو کیجئے گا. آپ اپنی مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں آپ اعلان کروا دیں کہ جتنے بھی ہمارے شہر میں جادوگر ہیں آ جاؤ مقابلے پہ، جتنے بھی جنات ہیں آ جاؤ مقابلے پہ. اگر وہ آپ کا بال بھی بیگا کر سکے پھر کہنا. اس کا عمل یہ ہے کہ نئے چاند کی پہلی جمعرات یا جمعہ کو بعد از نماز مغرب، عشاء یا فجر، ان 3 اوقات میں سے کوئی بھی وقت رکھ لے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا عشاء کی نماز کے بعد عمل پڑھے. اس وقت انسان کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اور یکسوئی ایک ایسی طاقت ہے جو بڑے بڑے خراب اعمال کو مؤثر بنا دیتی ہیں، جو کم روحانیت والے اعمال کو بڑی روحانیت میں تبدیل کر دیتے ہیں. اس وقت آپ کی توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نہ زیادہ نوافل کے محتاج ہے، نعوذ باللہ، نہ ہی زیادہ تلاوت کے محتاج ہے. وہ صرف آپ کا خلوص اور آپ کی نیت دیکھتا ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، 7 دن آپ نے محنت کرنی ہے. بڑی محنت نہیں ہے کہ آپ کو 10 گھنٹے لگیں گے، 12 گھنٹے لگیں گے. اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ 10 بار پڑھے صبح کو آپ کو 56 کروڑ مل جائے گی. یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے، وہ آپ کو بتانے چلا ہوں. اس کو آپ کیجئے گا، آپ کو مزہ آ جائے گا. معزز سامعین، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر آج تک تلوار مل جاتی ہے. جن علاقوں میں تلوار ملتی ہے وہ تلوار لے لیں. جن علاقوں میں تلوار نہیں ملتی وہاں پر یہ اسٹیل کی چوریاں ملتی ہیں، لمبی سی ہوتی ہیں، چوریاں ملتی ہیں جس میں لکڑی کا چمڑے کا دستہ نہیں ہوتا، ساری وہ اسٹیل کی ہوتی ہیں. آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ نہیں لے سکتے، آپ کے گاؤں میں نہیں ہے، تو ہمارے پاس تیار چوریاں ہوتی ہیں جس کا ہدیہ ہے، وہ اس پہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے. اس پہ آپ محنت بھی نہیں کریں گے، سارا کچھ کیا ہوتا ہے، ہم تیار کر کے آپ کو بھیجیں گے.
جو آپ تیار کریں گے اس پر لکائی نہیں ہوگی، لیکن جو ہم نے تیار کی ہوتی ہیں اس پر لکائی بھی باقاعدہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے چوری عمل سے پہلے لینی ہے. چاند کے اول جمعرات سے لے کر چاند کے اول تاریخ سے لے کر 14 دنوں تک جو بھی جمعرات جمعہ آئے اس رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر کوئی سا بھی درود شریف 11 بار پڑھ کے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھے، 7 بار آیت الکرسی پڑھے، 7 بار آمن الرسول سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھے، 7 بار چاروں کل پڑھے، دونوں ہاتھوں پر دم کریں. یہ کہیں کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میں نے اپنا مضبوط ترین حصار کیا اور میں نے اپنے آپ کو آپ کی حفاظت میں دے دیا. یا اللہ ہر قسم جن و انس کی شرور سے میری حفاظت فرما. اور روزانہ وقت بھی ایک ہوگا، جگہ کی کوشش کرے وہ بھی ایک ہو، اور روزانہ اسی طریقے سے حصار بھی کرنا ہوگا. اب آپ نے 11 بار سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے. نیت کیا کرنی ہے، یہ کہ اللہ مجھ پہ جتنے بھی جادو جنات شیاطین بندش نظر بد اثرات ہیں وہ دور کرنے کی نیت سے، اور یا اللہ جو میرے پاس خنجر پڑا ہے، چاقو پڑا ہے یا تلوار پڑی ہے، اس کو اس کلام پاک کے طفیل ایسے بنانا ہے کہ کل اس کی برکت سے میں کسی بھی چیز کی کاٹ کر سکوں. یہ نیت آپ نے روزانہ کرنی ہے. اس کے بعد 11 بار آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے بسم اللہ اعوذ باللہ کے ساتھ. ہر بار سورہ مزمل ختم کرنے کے بعد آپ نے اس چوری پر تلوار پر دم کرنا ہے، اور ساتھ یہ کہنا ہے کہ یا اللہ ہر قسم جنات دشمنان اور ہر قسم بندش جادوگروں کے مقابلے میں یہ میرے لیے اس کلام پاک کی برکت سے بہترین ہتھیار بنا اور اس کی برکت سے میری حفاظت فرما. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہر بار مزمل شریف پڑھ کے یہ جو میں نے الفاظ کہے یہ پڑھ کے آپ نے اس خنجر پر دم کرنے ہیں. اسی طرح 11 دن آپ نے کرنا ہے. 11 دن کر لینے کے بعد ایک تو یہ خنجر تیار ہو جائے گی، آپ کے پاس ایک طاقت اللہ کے فضل سے آ جائے گی. اس سے پھر کام آپ کیسے لیں گے وہ بھی میں بتاتا ہوں، آپ پہلے ویڈیو تفصیلاً سنیں. اور دوسرا یہ کہ آپ سورہ مزمل کے عامل بھی بن جائیں گے، لیکن آپ صرف اپنے لیے عامل بن جائیں گے، دوسرے لوگوں کا علاج آپ اس سے نہیں کر سکتے. اگر آپ دوسرے لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ 21 دن کا عمل ہے، وہ اس کا طریقہ علیحدہ ہے، وہ جو عاملین ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اس کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کی خنجر بھی تیار ہوئی، آپ سورہ مزمل شریف کے عامل بھی بن گئے. اب روزانہ صبح و شام آپ نے ورد کرنا ہے، ورد چھوڑنا نہیں ہے، تاکہ عمل آپ کے ہاتھ میں رہے، اس کی روحانیت آپ کے ہاتھ میں رہے. روزانہ اپنی فیملی اپنے حصار کی نیت سے آپ نے 3 بار صبح 3 بار شام کو مغرب کے بعد سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے. اور اگر آپ کے پاس اب گھر میں ہے تلوار موجود ہے تو اس پر دم کرتے رہیں، تلوار موجود نہیں ہے تو آنکھیں بند کر کے تلوار پر دم کریں، تصور میں دم کریں. بہرکیف دم کرنا آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، یہ آپ کا مضبوط ترین حصار ہوگا. اب اس تلوار سے آپ کیسے بندش کا توڑ کریں گے؟ آپ کو پتہ لگے کہ میرے گھر پہ یا مجھ پر بندش ہوئی ہیں یا میرے گھر کے کسی فرد پر بندش ہوئے ہیں، اس کی آپ بندش توڑنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو اپنے سامنے بٹھا کر پہلے خود جو حصار کا طریقہ بتایا ہے وہ حصار کر لیں گے. اب آپ تلوار یا خنجر یا جو بھی آپ نے تیار کیا ہے بتائے ہوئے طریقے سے آپ نے وہ ہاتھ میں لے کر اتنی آواز سے بندش کے خاتمے یا جادو کے خاتمے کی نیت سے آپ نے مزمل شریف صرف 1 بار پڑھنی ہے، اتنی آواز سے کہ آپ سنیں، آپ کے پاس جو مریض بیٹھا ہے وہ بھی سن لے. جب آپ پڑھ لیں تو آپ نے مریض پر ضرب کا نشان لگانا ہے، اس کی سینے پر ضرب کا نشان، اور یہ کہنا ہے کہ یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے، تیرے امر مبارک کی برکت سے یا اللہ اس پر جتنی بھی بندش ہے اس کا میں نے کاٹ کر دیا. اس طرح 3 بار سورہ مزمل شریف پڑھنا ہوگا، 3 بار یہ عمل کرنا ہوگا. اگر آپ کو پتہ لگتا ہے، مریض آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بڑا پرانا ہے،
تو یہاں پر آپ 7 بار مزمل شریف پڑھیں اور 7 بار ہی کاٹ کریں. پہلے دن کاٹ مکمل ہو جائے، مریض شفایاب ہو جائے، چھوڑ دیں، ورنہ 3 دن تک 7 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں. اس میں ایک اور مزہ ہے، آپ کے پاس 10 مریض آئیں، اب آپ 10 مریضوں کا بیک وقت علاج کر سکتے ہیں. اس کو سامنے بٹھا دیں، تصور کریں کہ یہ سارے مریضوں کے سینے پر میں کاٹ کر رہا ہوں، اسی طرح آپ کاٹ کر لیں گے. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے گھر میں کسی اور کے گھر میں جنات ہیں، جادو ہیں، بندش ہیں، جادو ڈیفیوز کرنا ہے، ختم کرنا ہے، جنات در بدر کرنے ہیں، سارا کچھ بس وہ کرنا ہے، تو گھر میں بعض اوقات 10 کمرے ہوتے ہیں، بعض اوقات 6 کمرے ہوتے ہیں، بعض اوقات 2 کمرے ہوتے ہیں، بعض اوقات 15 کمرے ہوتے ہیں، مختلف خاندان ہوتے ہیں. آپ نے حصار ایک گھر کا مکمل کرنا ہے. یہ کمروں کا میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں اب میں جو بتاؤں گا وہ آپ کی سمجھ میں آئے گا. اگر میں نے ویسے ہی بتایا دیا ہوتا تو آپ کمنٹس میں جا کے پوچھتے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا. اگر کسی گھر میں 3 سے 4 سے 5 سے 6 سے 11 سے کمرے ہیں تو آپ ایک دن میں اس کا حصار کر سکتے ہیں. کسی کے گھر میں زیادہ کمرے ہیں، ایسے سمجھے کہ 20 کمرے ہیں، 15 کمرے ہیں، تو اس کا حصار آپ 2 دن 3 دن میں بھی کر سکتے ہیں. طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کسی کو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے امر سے فائدہ دے سکیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے قبلہ رخ ہو کر جو شمال کی سائڈ پہ، مطلب آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو جتنے بھی کمرے ہیں، آپ نے پہلے آپ نے ان کا حصار کرنا ہے. اگر سارے بھی آپ کے رائٹ ہینڈ پہ ہیں تو آپ کمروں کی طرف منہ کر کے پھر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں، جو رائٹ سائڈ پہ کمرہ آئے گا آپ نے پہلے ان کمروں کی وہ کرنی ہے. وہ پھر طلوع آفتاب کی طرف آئے گا، مشرق کی طرف آئے گا، اس طرف سے آپ نے شروع کرنا ہے کمرے کا. آپ نے کیا کرنا ہے، کمرے کے جو دروازہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ چوری ہاتھ میں لے کر آپ نے پہلے 3 بار آذان دینی ہے اونچی آواز سے تاکہ پورے کمرے میں سنائی دے. اس کے بعد آپ نے چوری دیوار سے لگا کر آپ نے اس نیت سے کہ اللہ اس میں جتنے بھی سحر جادو بندشی کچھ بھی ہیں میں دور کرنے کی نیت سے اور آئندہ کے لیے اس سے حفاظت کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں. آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کر دینا ہے. ایک بار آپ نے ایسا مکمل کرنا ہے سورہ مزمل شریف کہ آپ اس جگہ تک پہنچے اور سورہ مزمل ختم ہو جائے. اگر آپ اس جگہ تک پہنچ جائے اور سورہ مزمل ختم نہ ہو تو اسی جگہ کھڑے ہو کر سورہ مزمل ختم کر دیں. اب میرا کیا وہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. میں چاہتا ہوں کہ کمرے کے 4 کونے ہوتے ہیں، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ایک بار مزمل شریف پڑھا جائے. اگر آپ ایک دن میں مضبوط ترین حصار کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ نکالنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کریں. مطلب 4 دیوار ہوتے ہیں، ہر دیوار پہ آپ ایک بار پڑھے کریں. اس طرح ایک کمرے میں 4 بار ہو جائے گا. آپ 2 کمرے آج کر لیں، 3 کمرے کل کر لیں، اس طرح یا صبح کر لیں، دن کو کر لیں، رات کو کر لیں، یہ آپ کی سہولت. ایک کمرے کا حصار آپ نے کر دیا بس وہ ہو گیا. اب ایک بات جو کہ میں بتانا بھول گیا ہوں، آپ نے ہر کمرے کے حساب سے 4 کیل بھی لینے ہیں. 1 انچ والے اسٹیل کی کیل بھی لینے ہیں. جب آپ کونے پر پہنچیں گے تو اس پر آپ سورہ مزمل شریف پڑھ کے دم کر کے وہ اسی کونے میں لگا دیں گے. 4 کونے میں، ہر کمرے کے 4 کونوں میں کیل بھی لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ ہر کمرے میں کریں گے. اسی طرح ہر کمرے میں اگر آپ ایک بار بھی پڑھے تو بھی کافی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مضبوط ترین حصار ہو، آئندہ کے لیے کوئی نہ توڑ سکے، تو اس کے لیے آپ ہر کمرے میں کریں. بالکل آپ 20 دن میں یہ حصار مکمل کریں. اسی طرح ہر کمرے میں کر کے آخر میں آپ نے پورے گھر کا حصار لگانا ہے. پورے گھر کا اسی طرح حصار کرنا ہے کمروں کے علاوہ، کیونکہ کمروں کا حصار تو ہو چکا ہے. جب آپ یہ مکمل کر لیں گے اس کے بعد آپ مریض کو جو گھر مریض مطلب امراض کا شکار ہیں، آپ 41 اگربتیوں پر اور 5 لیٹر پانی پر 11 بار مزمل شریف پڑھ کے دم کر دیں اور یہ کہیں کہ اگربتیاں 3 روزانہ لے کر پورے گھر میں آپ نے اس کی دونی دینی ہے. جو پانی دم کیا ہے اگربتیاں کو دونی دینے کے بعد اس سے چھڑکاؤ کرے مکمل دیواروں کا.
آپ 11 دن یہ عمل ان سے کروا لیں، بڑے سے بڑا جادوگر گھٹنے ٹیک دے گا، بڑے سے بڑے جنات انشاءاللہ وہ گھر چھوڑ دیں گے، بڑے سے بڑے خنزیر جل جائیں گے، دفع ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے وہ در چھوڑ دیں گے۔ آپ اس کے ذریعے سے، ایک تلوار کے ذریعے سے آپ کروڑوں فوائد لے سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، وہ ایسے سمجھے کہ میں پاکستان میں ہوں، اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، وہ بندہ انگلینڈ میں ہے، میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، اس کے گھر کا حصار کرنا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ میں تو جا نہیں سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں کہ وہ مجھے بھیج دے، میرا ٹکٹ کروا کے مجھے وہاں پر لے کے جائے یا وہ ادھر آ سکے، کیونکہ جادو جنات کے مریض کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں، تو وہ کیسے آپ کو اتنا پیسے وہ کیسے افورڈ کرے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ویڈیو کال کرنی ہے، اس کو آپ نے ویڈیو کال کرنی ہے۔ ویڈیو کال کے ذریعے سے آپ نے موبائل دور رکھ کے تاکہ وہ آپ کو نظر آئے، آپ اس کو نظر آئیں۔ آپ نے 11 بار سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد یہ ندا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں اس بندے کا، اس کی پورے گھر کا، خاندان کا میں کارڈ کر رہا ہوں اس سورہ مزمل شریف کی برکت سے، آپ کی مدد سے، یا اللہ اس کا مکمل کاٹ ہو جائے، اور آئندہ کے لیے سورہ مزمل شریف کی برکت سے اس کی حفاظت ہو۔ تلوار اپنے ضرب کے نشان پہ لگانی ہے۔ اسی طرح 11 بار پڑھ کے اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ 3 بار 7 دن، آپ دن میں 1 بار یہ عمل کریں، 3 دن یہ عمل کریں، 7 دن یہ عمل کریں، اس مریض سے آپ پوچھیں، وہ آپ کو دعا دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد صبح و شام اور رات کو سوتے وقت کے اوراد حصار جو میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا، یہ ان کو دے دیں، انشاءاللہ وہ آپ کو دعا دیں گے۔ معزز سامعین، یہ بڑا ہی پیارا حصار ہے، آپ ہمت کریں، ہمت سے کام لیں، آپ اللہ پہ یقین رکھے کہ جس رب سے میں شفا مانگ رہا ہوں وہ مجھے شفا ضرور دے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جس رب سے میں مانگوں وہ مجھے شفا نہ دے۔ آپ اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجئے گا۔ حقیقت میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی سے علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف یہ کریں کہ آپ اللہ پر توکل رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، جھوٹ غیبت سے پرہیز کریں، حق حلال حرام یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جتنا آپ کے پیٹ کے اندر حق حلال جائے گا اتنی ہی آپ کے اعمال مضبوط ہوں گے۔ آپ کے پیٹ کے اندر حرام ہوگا، آپ ایک پاؤں پہ کڑے ہو کر، سمندر میں کڑے ہو کر پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو بھی آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں، کیونکہ آپ کے پیٹ میں حرام ہے۔ تو اس طرح یہ عمل آپ حق حلال کی کوشش کریں، سود سے بچیں، رشوت سے بچیں، ٹھیک ہے، گالی گلم گلوچ سے بچیں، کوشش کریں اللہ کا ذکر زیادہ کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں۔ یہ ایک عمل کروڑوں عاملین سے آپ کو انشاءاللہ نجات دے دے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے بھی اپنی پیارے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔